ایک اور بدعت ہے کہ رات میں چراغاں کیا جاتا ہے، یعنی لائٹ سے مسجدوں کو، گھروں کو سجایا جاتا ہے، دلہن بنا دیا جاتا ہے مسجد کو۔ نکمو، سارے سال مسجد تو نہیں آتے ہو، صف میں پہلی صف کا کبھی رخ نہیں دیکھا، یا تو رمضان کے شروع میں مسجدوں کو چمکا دیتے ہو، یا 27 رجب کی رات آ کر تم چمکا دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب بندے ہو گئے۔ یاد رکھو، تم ہی سب سے اللہ کے جھوٹے بندے ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت اور ٹائم کے اعتبار سے یاد کرتے ہو۔ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ ہر ہمیشہ یاد کیا جائے۔ اللہ کے بندے ولی وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں میں پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس رات کو چراغاں کیا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات معراج کی رات ہے، لہذا مسجدوں کو مزین کیا جائے۔ مسجدوں کی تزیین کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر منع کیا۔ رہی بات مسجدوں کو خاص روشنی کرنا، زیادہ روشنی کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ مجوس سے آیا، یہ مجوس سے آیا ہے۔ کیونکہ پہلے کے زمانے میں لائٹ تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن مسجدوں میں چراغ جلایا کرتے تھے یا آگ جلایا کرتے تھے۔ یہ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر نقل کیا ہے، یہ حنفی عالم ہے، اپنی شرح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اسلام میں چراغاں کرنے کو، مسجد میں روشنی زیادہ کرنے کو، اس بدعت کو سب سے پہلے، بدعت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، لفظ بدعت کا استعمال کیا، کہا اس بدعت کو سب سے پہلے اسلام میں جس نے لایا وہ برامکا تھے۔ برامکا ایک قبیلہ تھا جو اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اصلاً مجوسی تھے۔ مجوسیت کی کچھ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں، جن میں سے ایک چراغاں کرنا، آگ جلانا اور اس کے آگے بیٹھا رہنا، یہ ان کے پاس باقی تھا۔ اس قوم نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا اور اسی بدعت کو مسلمانوں نے لے لیا ہے۔ ماہ رجب میں چراغاں کرتے ہیں، یہ سراسر بدعت ہے۔